إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 16 اور 17 جنوری 2016 کو ہفتے کے دن ان کی درمیانی رات میں قرآن کلاس نمبر 203 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 سے لے کر 97 تک کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے جس پر ہم نے پچھلے ہفتے تقریباً 72 منٹ کی گفتگو کی تھی، جو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر مسئلہ نمبر 131A کے عنوان سے اپلوڈ ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو، اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر 131A، معجزات اور کرامات کی حقیقت اور اہمیت قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اور بھائی اس لیکچر میں ہم نے معجزات، میریکلز جنہیں ہم انگلش میں کہتے ہیں، اسی طریقے سے کرامات، بلیسنگز، اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہو جائے کسی پر کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، اس پر کرامت ہو، اللہ کا کرم ہو، اور استدراج جو کہ اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان اور باغی لوگوں سے کچھ چیزیں سرزد ہوتی ہیں جن کو ہم انگلش میں ایلیوژنز بھی کہتے ہیں، نظر کا دھوکہ یا جادو، اسی اعتبار سے اس کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 سے لے کر 97 تک کا ترجمہ اور مختصر تشریح بھی سنی تھی، اور کراس ریفرنس کے طور پر 4 ریفرنسز ہم نے ڈسکس کیے تھے، اور آج انشاءاللہ تعالی جو باقی کے 10 ریفرنسز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، اور پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم جو کرامات کے حوالے سے احادیث ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حصی معجزات ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکشن کریں گے. بہرحال پچھلی گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحد معجزہ دیا ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے، اور وہ ہے القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی دعوی نبوت کرنے والا معجزہ ایسا نہیں ہے جو ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا، قانون قدرت کو توڑنے والا معجزہ ہو، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے اذن سے. اس طرح کا کوئی معجزہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوی نبوت کا نہیں دیا گیا، اور اس کی ریزن بھی بالکل آبویس ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے. آج اگر کسی کو موسیٰ علیہ السلام کا عصا مل بھی جائے، وہ عصا آپ چاہے ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے کیتھولک کرسچن پوپ کے ہاتھ میں دے دیں، چاہے یروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی پادری کے ہاتھ میں دے دیں، چاہے امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں، وہ اب اژدہا نہیں بن سکتا. وہ معجزہ سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں ہی میں معجزہ تھا، اب وہ معجزہ نہیں رہا. لیکن الحمدللہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی معجزہ تھا، اور قیامت تک
آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے یہ معجزہ ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے آج ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن بھی ہوگی. اب پہلے جو اس میں دو کراس ریفرنسز ہیں، کراس ریفرنس نمبر 5 اور 6 آپ کے پیج کے اوپر، ان دو کراس ریفرنسز میں اللہ تعالیٰ نے حکمت بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ منہ مانگا معجزہ کیوں نہیں دکھاتا. یعنی نبیوں سے جب ڈیمانڈ کیے گئے معجزے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے انبیاء کو تو اس طریقے سے منہ مانگے معجزے عطا فرمائے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت تھی کہ منہ مانگا معجزہ نہیں دیا گیا. اور وہ جو 9 معجزات ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 سے لے کر 97 تک کے کانٹیکسٹ میں، ان میں سے کوئی معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا کہ اس کی بنیاد پر آپ ان کو سیٹسفائی کریں. اس کی ریزن اب آنے لگی ہے کہ یہ منہ مانگا معجزہ کیوں نہیں دیا گیا. وہ اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دے سکتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیں، وہ اللہ جو موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دے سکتا ہے کہ وہ پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دیں، یعنی عصا سے اژدہا بنا دیں، اور وہ اللہ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا فرما سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی اس قسم کا معجزہ عطا فرماتا. اس کی اب ریزن آنے جا رہی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات کیوں نہیں دیے گئے اور صرف قرآن کی بنیاد پہ ہی کیوں دعوی نبوت ہے. ٹیکنیکل ریزن میں نے بتا دی کہ چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، اس لیے آپ کا معجزہ قیامت تک کے لیے ہے. اور ایک اور ریزن آنے لگی ہے کہ منہ مانگا معجزہ نہ ملنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اسی کانٹیکسٹ میں اگلے 2 ریفرنسز ہیں، ریفرنس نمبر 5 اور 6 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 59. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور ہمیں نہیں منع کیا اس بات سے کہ ہم وہ روشن معجزات اور نشانیاں بھیج دیں جو کہ کافروں کی ڈیمانڈ ہے. الا ان کذب بها الاولون، سوائے اس ایک وجہ کے کہ ان سے اگلے بھی جتنے لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنے نبیوں سے منہ مانگے معجزے جب طلب کیے، وہ معجزے ان کو دکھائے گئے تو انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا. جنہوں سے پنجابی کہنے ہیں دل بے ایمان تے اجدا ٹھیر. اگر کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو وہ بڑے لیم ایکسکیوزز گھڑ لے گا. جس نے انکار کرنا ہے اس کے لیے لیم ایکسکیوزز، لولے لنگڑے ایکسکیوزز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ حق بات سے اناد کر دے. دل بے ایمان تے اجدا ٹھیر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وجہ ہے، اور پھر یہ وجہ اس لیے کہ اگر پھر منہ مانگا معجزہ دے دیا گیا تو عذاب آ جائے گا. اور وہ اس کی طرف اشارہ آیا اسی آیت میں، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور ہم نے قوم سمود کو، صالح علیہ السلام کی قوم کو کھلا معجزہ عطا فرمایا تھا اونٹنی کا. یعنی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ پہاڑ جو ہے اس میں سے اونٹنی پیدا ہو، اور وہ اونٹنی پیدا ہوئی. اب تو ایمان لے آتے، پھر وہ ایمان نہیں لے کر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا. فَظَلَمُوا بِهَا، تو انہوں نے اس اونٹنی پر ظلم کیا. بجائے یہ کہ منہ مانگا معجزہ دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام کی تصدیق کر دیتے، انہوں نے انکار ہی کر دیا، الٹا اس اونٹنی کو قتل کر دیا جو اللہ کی اونٹنی تھی. فَظَلَمُوا بِهَا، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم تو نشانیاں نہیں بھیجا کرتے تھے مگر ڈر سنانے کے لیے کہ لوگ ڈر جائیں، لیکن لوگ ڈرے نہیں. پھر قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے کہ پھر قوم سمود نے جب اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا. اور اس کا ذکر جو ہے وہ پارہ نمبر 30 میں بھی آتا ہے سورہ الشمس کے اندر بھی، جس کا کنکلوژن اس آیت کے اوپر ہوتا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، ہم نے قوم سمود کو برباد کر دیا اور ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم سے کوئی بدلہ لے سکتا ہے اس قوم کو ہلاک کرنے پر. ہمیں کوئی خوف نہیں آتا جب ہم کسی کو ہلاک کر دیتے ہیں، ہم سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا. لا يسأل عما يفعل، سورہ الانبیاء میں یہ آیت آئی. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتا ہے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور اس کے علاوہ ہر ہستی سے پوچھا جائے گا اس نے یہ کیوں کیا. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. کراس ریفرنس نمبر 6 سورہ المائدہ کی آیت نمبر 112 اور 115، اسی کے ثبوت میں کہ منہ مانگا معجزہ جب دے دیا جائے پھر عذاب آ جاتا ہے اگر کوئی انکار کرے. اور یہ بڑی سخت ترین آیات ہیں. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، اور وہ وقت یاد کرو جب حواریوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو خاص ساتھی آپ کے اصحاب تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی
हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, क्या आपका रब इस बात पर कुदरत रखता है कि वो आसमान से हमारे लिए खाना नाजिल फरमाए। अब ये एक लाइव, हालांकि मुर्दे जिंदा होते हुए उन्होंने देख लिए, लेकिन फिर भी वो अपने दिल के इत्मीनान के लिए कह रहे हैं हमारे सामने जन्नती खाना नाजिल हो, ये डिमांड हमारी पूरी की जाए, ये मुंह मांगा मुआवजा हमें दिखाया जाए। अब ईसा अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह की हिकमत से वाकिफ थे, उन्होंने क्या फरमाया, क़ालत तक़ुल्लाह, उन्होंने कहा अल्लाह से डर जाओ अल्लाह को, केड़ी शय मंगन लगे हो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो तो डर जाओ। यानी मैं अल्लाह का पैगंबर तुम में मौजूद हूं और तुम उसके बावजूद अब और मोर्जात मांग रहे हो, इतने बड़े बड़े मोर्जात तो देख लिए, अब ये जो है वो इतने बड़े बड़े मोर्जात देख के फिर छोटी सारी डिमांड। कालू नुरीदु अन नअकुल मिनहा, तो उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि हम वो अल्लाह ताला की तरफ से स्पेशल जो खाना है वो खाएं। व तत्मइन्ना कुलूबुना, और हमारे दिल इत्मीनान पकड़े, व नअलम अन क़द सदक़तना, और हम इस बात को सही तरीके से प्रैक्टिकली जांच भी लें कि आपने हमसे जो वादा किया था कि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है, यह हम प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस भी कर लें। व नकून अलैहा मिन शाहिदीन, और सबसे बढ़कर यह कि हम खुद इस पर गवाह भी हो जाएं कि इतना बड़ा मौजज़ा हमने अपनी आंखों से देख लिया। तो अब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ की। क़ाल ईसा इब्न मरियम, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की अल्लाह के हुजूर, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, ए रब हमारे, ए अल्लाह, ए रब हमारे, हम पर आसमान से खाना नाजिल फरमा, तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, ताकि वो दिन जिस दिन हम पर आसमान से खाना नाजिल हो ये ईद का दिन करार पाए हमारे अगलों के लिए भी और हमारे पिछलों के लिए भी, यानी मेरी पूरी उम्मत के लिए ये ईद का दिन बन जाए, खुशी का दिन। ईद कहते हैं बार बार लौट कर आने वाला दिन, तो ईद का दिन करार पाए वो दिन जिस दिन के आसमान से खाना नाजिल हो। व आयतम मिनका, और ये तेरी तरफ से एक बहुत बड़ा मौजज़ा और निशानी भी हो जाए। मैंने पहले भी बताया कि मौजज़े का लफ्ज किसी आयत और हदीस में मौजूद नहीं है, ये प्योरली इल्मुल कलाम फिलॉसफी की टर्म है। कुरान और सुन्नत में टर्म आई है आयतुन, आया निशानी, व आयतम मिनक, और तेरी तरफ से ये एक निशानी हो जाए। वर्जुकना, और हमें अपनी तरफ से रिज्क अता फरमा, व अंत खैरुर राज़िकीन, और तू सबसे बढ़कर रिज्क देने वाला है, सबसे बेहतर रिज्क देने वाला है। अच्छा, इसी आयत से बाद लोगों ने वो जो रबीउल अव्वल के लिए ईद का लफ्ज भी डिडक्ट किया, उन्होंने कहा जी खाना नाजिल हो तो वो ईद का दिन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाएं तो वो ईद का दिन क्यों ना करार पाए, तो इससे वो डिडक्ट करते हैं। तो मैंने इस हवाले से बड़ी डिटेल गुफ्तगू कर दी है, मसला नंबर 63 के उन्वान से, विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयतें। अब ये जो 1400 साल बाद आकर लोगों को बात सूझ रही है, अगर ये बात इसी तरीके से इतनी अहम होती और इसको वही रंग देना होता तो अल्लाह ताला कुरान हकीम में जहां ये आयात नाजिल फरमा रहा था वो आयात भी नाजिल फरमा देता। तो अपनी मर्जी से चीज़ों को डिवाइस करना और फिर उसके लिए लेम एक्सक्यूजेस तलाश करना इस तरीके से, इसका तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अब मैं अगर इज्तिहाद करना शुरू कर दूं कि फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया था, तो आदम अलैहिस्सलाम से तो ज्यादा मर्तबा है हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप तो इमामुल अंबिया हैं, तो हम आपको सजदा क्यों नहीं कर सकते? ऑन द फेस ऑफ आर्गूमेंट, ये आर्गूमेंट तो बड़ा जेन्युइन है, लेकिन कोई मुसलमान चाहे वो किसी भी मकतब फिक्र से हो इसको सही समझेगा नहीं। ये एनालॉजी नहीं बनाई जा सकती, बल्कि सुनन इब्न माजा में, सुनन अबी दाऊद में हदीस मौजूद है, एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया तो आपने उसको डांटा और फरमाया ये क्या कर रहे हो, सर उठाओ। तो उन्होंने अर्ज किया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हीरा शहर गए थे कूफे के पास, तो वो जो कूफी नजदी लोग हैं वो अपने सरदार को सजदा करते हैं, हमने उनको पाया, तो आप तो ज्यादा हकदार हैं कि हम आपको सजदा करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं सजदा जायज समझता किसी के लिए अल्लाह के सिवा, यानी ताजीम के लिए सजदा, एक तो है इबादत वाला सजदा, वो तो कभी भी किसी के लिए जायज नहीं रहा। आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने इबादत वाला सजदा नहीं किया था, ताजीम वाला सजदा किया था, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में टू बाउ डाउन, अपना सर को झुकाना किसी के सामने, जैसे पुराने वक्तों में बादशाहों के आगे भी लोग सर झुकाया करते थे।
تو وہ سجدہ تعظیمی صرف اس وقت کے لیے خاص تھا یا پچھلی امتوں کے لیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا، اس امت کے لیے وہ حرام ہوا. تو اس حدیث میں آگے الفاظ آتے ہیں اگر میں سجدہ یعنی تعظیم کا سجدہ اس امت کے لیے جائز سمجھتا تو میں بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. لیکن اب یہ قیامت تک کے لیے بین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بینڈ کر دیا گیا ہے کہ اب کوئی شخص کسی بھی اور ہستی کو اللہ کے سوا تعظیم والا سجدہ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ اس طرح اینالوجیز نہیں بنائی جا سکتی کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو ہم اپنے نبی کو کر سکتے ہیں، وہ کھانا اترا تو عید کا دن ہے تو یہ والا عید کا دن، اور اب تو عیدیں پتہ نہیں کون کون سی عیدیں، ہر ایک نے اپنی اپنی عید بنا لی ہے اور اتنی زیادہ عیدیں بن چکی ہیں کہ وہ الامان الحفیظ. ایک تو ہے لغت کے معنوں میں عید، وہ تو جمعے کے لیے بھی عید کا لفظ بولا گیا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن اصطلاح کے معنوں میں مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. بہرحال یہ انصاف تھا کہ میں یہاں پر اس کو ایڈریس کر دیتا. اب انہوں نے جب یہ دعا کی کہ اللہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما تاکہ یہ اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن قرار پائے، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرا سخت ترین جواب سنیں. قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلها علیکم، بے شک یہ کھانا تو میں تم پہ نازل کر دوں گا. فمن یکفر بعد منکم، لیکن اس کھانا نازل ہونے کے بعد جس نے پھر انکار کر دیا، یعنی منہ مانگا معجزہ آپ مانگ رہے ہو، اس کے بعد کسی نے آئیں بائیں شائیں کی تھی نا کہ نہیں اینج نہیں اینج ہو جائے، تو آپ الفاظ سن لیں. فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو میں اس شخص کو ایسا عذاب دوں گا کہ پوری دنیا میں نے کسی کو اس طرح کا عذاب نہیں دیا ہوگا جو کہ اس حق کے کھل جانے کے بعد انکار کرے گا. اب یہ تاریخ میں روایتیں مختلف ملتی ہیں. کرسچنز کے ہاں تو یہ بات ملتی ہے کہ وہ آسمان کی طرف سے کھانا نازل ہوا تھا، اور ظاہر ہے وہ 12 حواری تھے، وہ تو ایمان لے ہی آئے ہوں گے. بہرحال ہمارے ہاں مجھے ایسی کوئی ڈیٹیل کے ساتھ بات نہیں ملی کہ یہ کھانا نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. تو چونکہ ہمیں انجیل میں اس حوالے سے ڈیٹیلز ملتی ہیں، لہٰذا عین ممکن ہے کہ یہ کھانا نازل ہوا ہو، اور ظاہر ہے کہ وہ لوگوں وہ جو 12 ہی آپ کے اصحاب تھے یقیناً انہوں نے تصدیق کر دی ہوگی. تو یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 112 سے لے کر 115 تک تھی. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ منہ مانگا معجزہ آ جائے اور پھر جو انکار کرے تو اس پر آئے گا عذاب. اور یہ آپ سمجھ لیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کفار مکہ معجزات ڈیمانڈ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ وہ معجزات دکھا دیتا، تو آج کتنے اصحاب ہیں سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیف اللہ کا لقب دلوایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے. صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، جامعہ ترمذی میں بھی سیف اللہ کا لقب. وہ سیف اللہ تو نہ ہوتے، غزوہ احد میں انہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت مبارک شہید ہوئے، جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے. ابو سفیان آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہ ہوتے، امیر معاویہ آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے، وہ بھی ابو جہل کے ساتھ یہ سب کے سب لوگ ہلاک کر دیے جاتے اگر اس وقت منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جاتا. تو یہ اللہ کی رحمت تھی کہ ڈھیل ملتی رہی حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے آپ سمجھ لیں تقریباً 22 سال کے بعد بھی ایک آپشن موجود تھا کہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور آج وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ان کو کہتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائے. قیامت والے دن ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین. اب اگلے کراس ریفرنسز جو ہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واحد معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ القرآن ہے، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو آیت مبارکہ ہے وہ یہ آیت ہے جو میں نے کراس ریفرنس نمبر 7 پر لی ہے، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 47 سے لے کر 50 تک. یہ بڑی اہم ترین آیات ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بالکل اس طریقے سے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہیں کہ کتاب دی گئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی جیوز اور کرسچنز اہل کتاب، یؤمنون بی، ان میں ایسے لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ،
اور ان اہل مکہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور ہماری آیات سے تو جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو جان بوجھ کر انکار کرنے پر تلے ہوئے ہیں. وما كنت تتلو من قبله من کتاب، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ کتاب میں سے کوئی عبارت پڑھ نہیں سکتے تھے، یعنی آپ امی تھے، illiterate، ان پڑھ. ہمارا ان پڑھ ہونا عیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پڑھ ہونا آپ کی خوبی ہے، اور اس کی ریزن آ جائے گی. ڈاکٹر اقبال کے لیے شاعر ہونا خوبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاعر ہونا عیب ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے. وما ينبغي له، نہ ان کی شان کے لائق ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات ہے. ورنہ تو لوگ کہتے ہیں یہ آپ کا کلام ہے. اگر آپ شاعر ہوتے، کیونکہ قرآن حکیم میں بھی ایک صوتی آہنگ تو ڈیوائن میوزک تو موجود ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ساری آیات دیکھیں تو وہ ان کی ٹون ملتی ہوتی ہے. جس طرح کہ آج ہماری ماڈرن ایج میں سمجھ لیں آزاد نظم کا جو سٹائل ہے وہ آپ کو قرآن حکیم میں نظر آتا ہے. تو اگر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہوتے تو لوگ کہتے ہیں ہاں جی شاعری تو کر ہی رہا تھا یہ بچپن سے، تو اب اس کو زیادہ ملکہ حاصل ہو گیا تو اس نے یہ کتاب بھی بنا لی ہے. تو یہاں پر آیا کہ آپ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے کسی کتاب میں سے کوئی چیز. اللہ اکبر. ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ بھی نہیں سکتے تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. کیوں؟ اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو شک والوں کو یہ بات شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود گھڑ لی ہے، شک میں پڑ جاتے. ابھی تو مطلب یہ معاملات نہیں ہوئے تو اس کے باوجود لوگوں نے اس قرآن کے اوپر مقدمہ کیا ہے. آج جو کفار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج محمد ہوتے ہم ان پہ کاپی رائٹس کا مقدمہ کرتے کہ یہ سب کچھ تورات اور انجیل سے کاپی کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ تورات اور انجیل میں بھی یہ واقعات آتے ہیں جو قرآن میں آتے ہیں. لیکن کیا عجب بات ہے کہ تورات اور انجیل جو کہ ٹیمپرڈ فارم میں، اس میں اس طرح بےہودگی کے ساتھ انبیاء کا ذکر آتا ہے، قرآن حکیم میں تو ویسا نہیں آتا. تو وہ کوئی ایسا سمجھدار شخص تھا کہ جس نے جو ہے وہ چھان بین کر کے، اور ایسا شخص جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا اور اس نے یہ کتاب لکھ دی معاذ اللہ. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو لکھنا پڑھنا ہم نے نہیں سکھایا تاکہ لوگوں کو یہ بات شک میں نہ ڈال دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھتے تھے تو کوئی کلام لکھ لیا ہوگا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کے ساتھ تو جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو ظالم ہیں. ظالم، ظلم عربی میں کہتے ہیں کسی شے کو اپنے اصلی مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر رکھ دینا. شرک کو کیوں ظلم عظیم کہا گیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں. شرک میں یہی ہوتا ہے کہ یا آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے مقام سے نعوذ باللہ گرا کر بندوں کی سطح پر لے آتے ہیں، یا کسی بندے کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کھڑا کر دیتے ہیں. تو کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ کہلاتا ہے عربی میں ظلم. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ظالم لوگ ہیں جو ہماری آیات کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، ورنہ حق تو بالکل واضح ہے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ، تو یہ انکاری لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ، کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی. یہ وہی بات آ گئی کہ معجزہ کیوں نہیں، ٹینجیبل فارم میں کوئی فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا معجزہ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا اس نبی کا معجزہ یہ نہیں ہے. قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ معجزے کا اختیار تو ہے اللہ کے پاس، اس کا فیصلہ ہے کہ کیا معجزہ دے اور کس وقت دے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو نہیں ہوں مگر صرف ڈر سنانے والا. یہ ہے میرا منصب اور یہ ہے میری رسپانسبلٹی کہ حق بات تم تک پہنچا دوں. میرے اختیار میں معجزہ نہیں ہے. اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ بے شک ہم نے ان پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الکتاب نازل فرمائی ہے، القرآن، یتلا علیہم، جو کہ ان پر تلاوت کی جاتی ہے.
یہ بڑی اہم ترین بات ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو کسی پیغمبر کے سینے پر نازل ہوئی ہو اور وقتاً فوقتاً. موسیٰ علیہ السلام کو تورات تختیوں میں دی گئی, یکمشت دے دی گئی, آپ کے سینے پر نازل نہیں ہوئی, لیکن یہ مسلسل سمجھ لیں تقریباً 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر قرآن حالات اور واقعات کے مطابق نازل ہوتا رہا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے, اور اس کا ذکر تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے. تورات کے اندر کتاب الاستثناء, جو ڈیوٹرانومی جسے ہم کہتے ہیں جس چیپٹر کو, اس کی باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18 ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام, میں تیرے ان امتیوں بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. اسی طریقے سے گوسپل آف جان جو ہے, یوحنا کی انجیل, اس میں جو چیپٹر نمبر 14 سے لے کر 18 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پریڈکشنز موجود ہیں نیو ٹیسٹمنٹ انجیل کے اندر. اس میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے ہیں, کیونکہ انجیل مجموعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث اور ان پر نازل ہوئی ہوئی جو آیات ہیں ان کا, اور کچھ ٹیمپرڈ فارم میں بھی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں سے کہتے ہیں کہ میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے, جب میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی جو دنیا میں میرا نام روشن کریں گی, اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے, ان کے منہ میں اللہ تعالیٰ کلام ڈالے گا, وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خوبی ہے جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دی گئی. تو اللہ تعالیٰ ماتے یہ ان کے لیے کافی نہیں کہ آئے دن آیات نازل ہوتی ہیں, اور وہ تو اہل زبان تھے, وہ تو سمجھتے تھے عربی لنگوسٹک کو, اسی لیے جو ان میں جو شعراء تھے وہ قرآن سنتے تھے تو انہوں نے اپنے کلام پھاڑ دیے کہ ایسا کلام کوئی انسان نہیں لکھ سکتا. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جادوگروں نے جب نظر بندی کی اور رسیاں سانپ نظر آئیں, اور موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا ان تمام رسیوں کو جو سانپ نظر آ رہی تھی ایکچوئل نہیں تھی کھا گیا, تو سب سے پہلے جادوگر سجدے میں گر پڑے. کیوں؟ کیونکہ جو اس فیلڈ کا بندہ ہوتا ہے نا, وہ اپنی فیلڈ کی ایپیکس کو جانتا ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ کیا معاملات ہو سکتے ہیں. جادوگروں کو پتا تھا کہ یہ کام جادو سے نہیں ہو سکتا. واقعی یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اب دیکھیں فرعون نہیں ایمان لے کر آیا, جس نے وہ جادوگر انوائٹ کیے ہوئے تھے, جادوگر سجدے میں گر پڑے. مثال کے طور پر آج ایک میڈیکل ڈاکٹر ہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کی ہڈی ٹوٹ جائے, پنڈلی کی ہڈی یوں ٹوٹ جائے, اور کوئی شخص دنیا میں یوں ہاتھ پھیرے اور وہ ہڈی دوبارہ اپنی جگہ پر آ جائے, یہ امپاسبل ہے. میڈیکلی یہ امپاسبل ہے, کیونکہ اس کو جڑنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے, اس کا بانڈ بننے کے لیے وہ پلسٹر کرنا پڑے گا 6-7 ہفتوں کے لیے. اور اگر ایسا معجزہ ہو جائے تو سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو خاص صلاحیت دی گئی ہے اور وہ پیغمبر ہی ہو سکتا ہے. وہ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں, ایک صحابی کی اسی طریقے سے ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس پر پھیرا. انشاءاللہ میں اگلی دفعہ وہ حدیث بھی بتاؤں گا, آپ کے ٹینجیبل معجزات بھی بتاؤں گا. یہ نہیں ہے کہ بھی قرآن ہی معجزہ تو آپ کو کوئی اور معجزہ دیا نہیں گیا. کچھ مثالیں میں اگلی دفعہ بتاؤں گا, ان میں یہ مثال بھی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہوگی ٹانگ جیسا کہ ٹوٹنے سے پہلے تھی. فوراً ٹھیک ہو جانا یہ امپاسبل ہے. تو اسی طریقے سے ہر ایکسپرٹ اپنی فیلڈ کے ایپیکس اور چوٹی کو جانتا ہے. اسی طریقے سے جادوگر بھی جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کر دکھایا یہ جادو نہیں ہو سکتا, اس لیے سب سے پہلے وہ سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اور دیکھیں وہ اسی وقت ان کو ایمان ایسا نصیب ہو گیا جو بڑے سے بڑے مومن کو نصیب نہیں ہوتا. تو اسی وقت فرعون نے کہا کہ تو ہماری اجازت کے بغیر ہی ایمان, تم لوگ ہماری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو, میں تمہیں عذاب دوں گا. انہوں نے کہا تو عذاب دے گا تو دنیا کی زندگی میں دے سکتا ہے نا, آخرت تو ہمارے رب کے ہاں ہمارے لیے ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمیں صبر عطا فرما جو ہمیں یہ تکلیفیں دے گا ان تکلیف پر. یعنی 1 منٹ میں ان کا آپ سمجھے کہ ایمان کا لیول جو ہے وہ کس ایپیکس کے اوپر چلا گیا, جو انہوں نے وہ کچھ دیکھ لیا. اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ایمان تھا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیو دیکھا ہوا تھا, ان کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں. اسی لیے وہ اتنے پیشن کے ساتھ اٹھے ہیں کہ چند لوگ ہی, ہزاروں میں تعداد تھی ان لوگوں کی, اور دنیا کی دونوں بڑی سپر پاورز جو ہیں الٹ کے رکھ دی 8-10 سال کے اندر. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. رومن امپائر جس کی حکومت 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی وہ بھی گھٹنے ٹیک گئی سیدنا عمر کے دور میں. پرشین امپائر تو مکمل ہی مسلمانوں کے پاس آ گئی.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تائید تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم الرضوان علیہم السلام کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے کافی نہیں کہ ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہے. ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت یعنی قرآن، و ذکر اور نصیحت اس قوم کے لیے جو واقعی بات ماننا چاہے، جو ایمان لانا چاہے. یعنی جو بات ماننا چاہے اس کے لیے ہدایت ہے، باقیوں کے لیے کوئی ہدایت نہیں. اب بھائیو اگلے 7 کراس ریفرنسز جو ہیں وہ قرآن حکیم کے معجزہ ہونے کے حوالے سے اور اس کو قبول نہ کرنے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے اور قرآن حکیم کی اہمیت کیا ہے، اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں پر میں بتا دوں کہ قرآن حکیم کی اہمیت کے اعتبار سے ہم نے ایک پوری پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے اپنے آل لیکچرز والے پورشن کے اندر. پہلی پلے لسٹ جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے، قرآن حکیم کی اہمیت اور اس کی دعوت سے ریلیٹڈ جو لیکچرز ہیں ان میں 3 لیکچرز بڑے اہم ہیں، میں یہاں پر بتا دیتا ہوں. پہلا لیکچر مسئلہ نمبر 1 ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی پہ میرا ریسرچ پیپر بھی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 4 امام الانبیاء کی دعوت قرآن، جو 2 گھنٹوں میں نے اس لیکچر میں پڑھایا ہے. دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 85 قرآن اور قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات. یہ بڑا اہم لیکچر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی اگلے انبیاء سے مختلف ہے، یعنی قرآن ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت کو توڑنے والا نہیں بلکہ کتابی شکل میں ہے. اور آپ کے کیس میں عذاب استیصال بھی ڈیفرنٹ ہے. اگلی قوموں پر عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے پتھروں کی شکل میں اور اسی طریقے سے کڑک کی شکل میں اور سمندر میں ڈبوئے جانے کی شکل میں آتا تھا، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں پر عذاب قتال کی شکل میں آیا. اور غزوہ بدر میں پہلی قسط کافروں کو ملی عذاب کی، اور سورہ التوبہ میں موجود ہے، مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دلوائے گا، عذاب استیصال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ڈیفرنٹ اور آپ کے کیس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا عذاب بھی ڈیفرنٹ. اور تیسرا لیکچر مسئلہ نمبر 115 قرآن کی حفاظت کا معجزہ اور سنی اور شیعہ کے اختلاف کی حقیقت. یعنی یہ جو مشہور کیا جاتا ہے کہ شیعہ کوئی اور قرآن مانتے ہیں، سنی کوئی اور قرآن مانتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے. اس کے حوالے سے میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. البتہ یہاں اگلے کراس ریفرنسز کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بڑی اہم حدیث ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ضرور بیان کر دوں. میری انہی ساری باتوں کو سپورٹیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، اگرچہ آیات ہی کافی ہیں لیکن یہ حدیث بالکل واضح کر دے گی اس بات کو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4981، مسلم میں 385 اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5746 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا اور اس معجزے کے سبب لوگ اس نبی پر ایمان لاتے تھے. اللہ نے مجھے وحی کا معجزہ دیا ہے، یعنی ان نبیوں کے معجزات سے بھی بڑھ کر معجزہ. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میری امت سے ہوں گے. کیوں؟ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 3348، مسلم میں 529 اور مشکات میں بھی ہے 5541 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کا نصف 50% جنتی میری امت سے ہوں گے. کیوں؟ قرآن کے معجزے کی وجہ سے. بلکہ جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2546 اور مشکات میں بھی موجود ہے 5644 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفیں میری امت سے ہوں گی قرآن کے معجزے کی وجہ سے. 120 میں سے 80 صفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں گی. اور یہ آج جس طریقے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی ہے پہلے نہیں آئی تھی. 2007 کے اندر کلنٹن امریکن پریزیڈنٹ 2 دفعہ رہ چکے ہیں، وہ پاکستان آئے اور انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی اور میں نے یہ خود سنی. یہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، پوری دنیا کے اندر. اور جتنا ان 100 سالوں میں اسلام پھیلا ہے پہلے کبھی نہیں اس طریقے سے پھیلا.
حالانکہ ان 100 سالوں میں مسلمانوں نے تقریباً ساری جنگیں ہی ہاری ہیں. اگر جنگیں جیتنے سے یہ اسلام پھیلتا ہوتا جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہے, تو ان 100 سالوں میں کیوں پھیلا ہے؟ اور ان 100 سالوں میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں. کسی اور شخصیت کے خلاف اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی. 60,000 کتابیں 100 سالوں میں روزانہ کی 2.5 کتابیں بنتی ہیں. اب وہ ہم 60,000 کتابوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے نا, چند موٹی موٹی باتوں کا جواب دے دیا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے, وہ کافی ہے. اتنے ویلے تو نہیں بیٹھے کہ ہر گال دے جواب دیتا جائے. کسی کے بے ایمان اور ایماندار ہونے کے لیے کافی ہے. تو میں نے بھی جو میرے اوپر بھی اعتراضات کیے تھے, میں نے 10 بڑے بڑے جھوٹے الزامات کے جوابات ریکارڈ کروا دیے. مسئلہ نمبر 124 ABCD. ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا, ہر بات کا جواب قرآن نے بھی نہیں دیا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. بس موٹا موٹا ایک مقدمہ کلیئر ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے یہ بے ایمان ہے اور یہ ایماندار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا گیا, اور خصوصاً یہ 11 ستمبر 2001 کے ٹوئنز ٹاور کے اٹیک کے بعد تو اسلام اور تیزی کے ساتھ پھیلا ہے. انہوں نے اسلام کو ملائن کیا, اسلام کو بدنام کیا, لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ ان پڑھ تو نہیں ہے لوگ, گورے تو ہر بات کو لاجک کے اوپر دیکھتے ہیں. انہوں نے اسلام کو اسٹڈی کیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا کہ الحمدللہ یہ حق پر مبنی دین ہے الحمدللہ. باقی مسلمانوں کے کرتوت تو معذرت کے ساتھ اس قابل ہی نہیں ہے. خصوصاً آپ میڈیا دیکھیں تو کوئی بندہ مسلمان ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا جو جس قسم کی حرکتیں مسلمانوں کی ہیں ہر لیول پہ, دہشت گردی سے لے کر پرسنل کریکٹر تک. یہ قرآن کی طاقت ہے جس نے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا ہے. اور ڈاکٹر اقبال کا وہ جملہ بڑا زبردست ہے کہ میں نے تاریخ سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کبھی مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی, یہ قرآن اور اسلام تھا جس نے مسلمانوں کی حفاظت کی. دیکھیں نا, تاتاریوں کے سامنے تو سلطنت عباسیہ فیل ہو گئی تھی, انہوں نے تل پٹ کر کے رکھ دیا تھا اور بغداد کو تباہ و برباد کر دیا تھا, اور انہی تاتاریوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا. کعبے کو مل گئے پاسما صنم خانے سے. تو آج بھی یہ یورپین کو تو ہم فتح کر سکتے نہیں, یہ بھول جائیں آپ, سوائے اس کے یہ میرا اجتہاد ہے. میں نے امام محمد مہدی علیہ السلام والے لیکچر میں بتایا مسئلہ نمبر 127B میں کہ میرا اجتہاد ہے کہ ہم ان کو فتح نہیں کر سکیں گے جس طرح تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. یہی گورے ہی اب اسلام قبول کریں گے اور ان کی سوشل ایتھکس ہم سے بہت بہتر ہے. بس ان کو تو ایک دیے سلائی دکھانے کی دیر ہے. عملاً تو وہ مسلمان ہے, عقیدے میں مسلمان نہیں لیکن عملاً مسلمان ہے. انما الاعمال بالنیات, یہ آپ کو صحیح بخاری میں حدیث ملے گی. پریکٹیکل چیز دیکھنی ہے تو وہاں جا کے دیکھیں آپ کتنی نیک نیتی کے ساتھ وہ لوگ اپنے ملک کے ساتھ نیک نیت, اپنی پبلک کے ساتھ نیک نیت. الطہور شطر الایمان, صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث کہ صفائی نصف ایمان ہے. یہ آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی یا پھر آپ کو انگلینڈ میں اور امریکہ میں نظر آئے گی کہ وہاں پریکٹیکلی نظر آئے گا کہ صفائی کا کتنا اہتمام ہے. تو ہم معذرت کے ساتھ عقیدے میں مسلمان ہیں لیکن اکثریت پریکٹیکلی جو ہے اس کے اعمال جو ہے وہ کافروں والے ہیں, قرآن کی روح سے جو کافر ہیں. میں ان کافروں کی بات نہیں کر رہا, قرآن کی روح سے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو ذریعہ بنایا ہے مسلمانوں کی حفاظت کا, اور جتنی تیزی کے ساتھ دین پھیل رہا ہے یہ قرآن حکیم کی برکت ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ ہے. اور اس حوالے سے ایک بڑی اہم آیت ہے جو یہ آپ کے کراس ریفرنس میں تو موجود نہیں ہے لیکن مجھے ضمناً یاد آ گئی. سورہ سبا کی آیت نمبر 50 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان ضللت, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ بالفرض اگر میں گمراہ ہوں, فانما اضل علی نفسی, تو میری گمراہی کا وبال مجھی پر ہوگا. وان اہتدیت, اور اگر میں ہدایت پر ہوں, فبما یوحی الی ربی, تو میں یہ ہدایت کا دعویٰ اس وحی کی بنیاد پر کر رہا ہوں جو میرے رب نے میری طرف وحی کی ہے. یعنی میرا کانفیڈنس جو ہے کہ میں ہدایت پہ ہوں اس کتاب کی وجہ سے. یہ آپ کا معجزہ. انہ سمیع قریب, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور بالکل ہمارے قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اب اگلے 4 کراس ریفرنسز اور پھر انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی. 7 کراس ریفرنس نمبر 8 ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 15 سے لے کر 17 تک. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں, بینات کھلی روشن, قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, تو وہ لوگ
جو نا امید ہیں اس بات سے کہ انہیں ہمارے حضور بھی پیش ہونا ہے, ہم سے ملاقات کرنی ہے, اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ, قیامت کے دن کی جواب دہی کو وہ بھلائے بیٹھے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, ائتی بقرآن غیر ھذا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن بنا کر لے آؤ, او بدل ہو, یا اس کتاب کو تبدیل کر دو, پھر ہم تم پر ایمان لے آئیں گے. یہ قرآن بڑا سخت ہے, واقعی قرآن بہت سخت ہے. یہ جو ہمیں اسلام کا کنسپٹ دیا گیا نا, وہ قرآن والا نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں, حرام خور ہیں, شرابی ہیں, چرسی ہیں, بے ایمان ٹھگ ہیں, اے اللہ سانو اسی طریقے نہ قبول کر, اسی کوئی نہیں بندے دا پتر بننا, بخشے جاواں گے. یہ ہے وہ خدا کا کنسپٹ جو پبلک میں ہے. قرآن تو بڑا سخت ہے. ابو جہل کو سمجھ تھی کہ قرآن کا مطلب کیا ہے, اسی لیے تو وہ قبول نہیں کر رہا تھا کہ اس کے بعد پھر میری مرضی نہیں چلے گی. مسلم کسے کہتے ہیں؟ سر تسلیم خم کرنے والا, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والا. اور مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ نماز والے خدا کو نہیں مانتی, روزے والے خدا کو مانتی ہے. روزے رکھ لیتے ہیں, سال بعد نمازیں پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر ختم. جبکہ خدا تو ایک ہے, وہی خدا ہے جس نے روزے بھی فرض کیے, اسی نے نمازیں بھی فرض کی. تو وہ کافر سمجھتے تھے, وہ کہتے تھے قرآن بڑا سٹرکٹ ہے, اس کو بدل دو یا کوئی اور کتاب لے آؤ. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ مجھے یہ اختیار ہی نہیں کہ میں اپنے جی سے اس کتاب کو بدل دوں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو اللہ تعالیٰ میری طرف کرتا ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اور بے شک مجھے تو خود خوف لاحق ہے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. ایتھے کہندے جناب فلانے دے مرید ہو جاؤ, وہ کہندے اس ٹائم تک جنت ہی نہیں جاواں گے جو تک سارے مریداں نہ لے جائیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو پیغام دیا جا رہا ہے, اے نبی تم فرماؤ میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. بفرض محال سمجھانے کے لیے. اللہ اکبر. قل لو شاء اللہ ما تلوتہ, اے نبی فرماؤ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ ہی نہ چاہتا تو میں کبھی یہ قرآن تم پر تلاوت نہ کرتا. ولا ادراکم, اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کتاب پر مطلع کرتا, بھی اس پر. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی, اور دیکھو میں نے عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ تم میں گزارا ہے. اس سے پہلے میں بڑی ڈائنامک لائف گزار رہا تھا, میں ایک کامیاب تاجر تھا, میں بالکل تمہارے ساتھ تھا. کبھی کوئی ایسی بات میرے منہ سے پہلے سنی کہ میرے کوئی بچپن سے ارادے ہوں ایسے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے؟ میں تو ایک ڈائنامک لائف گزار رہا تھا. بخاری اور مسلم میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا 40واں سال آیا, چاند کے اعتبار سے, لیونر ایئر کے اعتبار سے, شمسی اعتبار سے سمجھ لیں 38 سال یا 39 سال کے قریب, تو اچانک آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا, آپ غار حرا میں عبادت کرنا شروع ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ کیفیت طاری ہوئی. تو نبی فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں, کبھی میں نے جھوٹ بولا؟ صادق اور امین تم مجھے کہتے ہو, امانتیں اپنی رکھواتے ہو, اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ 40 سال کی عمر میں جا کے میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اور میں اگر اللہ کا پیغمبر نہ ہوا اس قسم کا جھوٹ میں کیسے بول سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سال کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو منوا کر. تب اسی لیے تو آپ دیکھیں نا جو صحیح بخاری میں آتا ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی فوج آ رہی ہے تو تم مانو گے؟ سب نے کہا جی مانیں گے, کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس سے بڑی خبر تمہیں بتانے لگا ہوں کہ ایک دن تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو اس نے کہا اس فضول کام کے لیے ہمیں بلایا تھا تو تمہیں ایک لمحے میں توحید کی بات سن کر وہ بدک ہے. آج بھی اسی طرح ہوتا ہے, آپ حق بات کریں تو اس طرح ہوتا ہے جیسے کسی کی پوچھل سے پیر رکھ چڑھے, کسی کی دم پر پاؤں رکھ دینا, تو یہ معاملات ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی دور میں 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے اور صرف 125 بندے مسلمان ہوئے تھے. یہ تو ہجرت مدینہ کے بعد ساری ریولوشن آئی ہے. 125 بندے. کوانٹٹی از ناٹ اتھینٹسٹی. اللہ کے حضور کوانٹٹی اتھینٹسٹی نہیں ہے, کوالٹی ہے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت ہے. لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ایمان لے کر آئیں. نوح علیہ السلام پہ صرف 78 لوگ ایمان لے کر آئے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کئی انبیاء قیامت والے دن آئیں گے, کسی کے ساتھ 4 امتی, کسی کے ساتھ 3, کسی کے ساتھ 2, کسی کے ساتھ 1, کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جس نے ان کے نبی ہونے کی تصدیق کی ہوئی. تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں, امتیں ناکام ہوئی, نبی تو کامیاب ہے.
آج بھی ہمارا کام حق بات پہنچانا ہے. کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا اپنا نقصان خود کرے. وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا، بس اس سے زیادہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. سورہ البقرہ میں آئے اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو بھیجا تھا تو یہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. اور بھائی اگر اللہ کے نبی سے نہیں پوچھا جائے گا لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے تو ہم سے بھی نہیں پوچھا جائے گا. ہمارا کام صرف کسی کو بتانا ہے، باقی کسی نے ماننا ہے مانے، نہیں ماننا نہ مانے. گھوٹ کے کوئی نہیں پلا سکتا کسی کو کوئی بات. اللہ اکبر. تو اس سے پہلے میں اتنی عمر تم میں گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے. یعنی مجھے تم صادق اور امین مانتے ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں امانت دار ہوں، تو میں سب سے بڑا ظالم ہوں گا اگر میں اللہ پر جھوٹ باندھ دوں، نعوذ باللہ. او کذب بآیاتی، یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے. یعنی ظالموں میں تو جھوٹا نہیں ہوں، اس لیے میں تو ظالم نہیں، تم سب سے بڑے ظالم ہو کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آیات نازل فرمائی ہیں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور تم میرا انکار کر رہے ہو، تو اب ظالم ہو تم. انہ لا یفلح المجرمون، بے شک وہ مجرموں کو فلاح نہیں دیتا، یعنی جو جان بوجھ کر حق سے اناد کرتے ہیں ان کو فلاح نہیں دیتا. حتیٰ کہ سورۃ الحاقہ میں آیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دے جو ہم نے ان کی طرف وہی نہیں کی تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شاہرگ کاٹ دیں اور تم میں سے کوئی ایک بھی ان کو بچانے والا نہ ہو. یعنی جس کو اللہ پیغمبر بنا کر بھیجے وہ پھر اپنی مرضی نہیں کر سکتا. ویسے تو جھوٹے پیغمبر تو آئیں گے نا، ان کو تو اللہ نے ایسا نہیں کرنا. جو واقعی پیغمبر ہو اگر وہ جھوٹی بات منسوب کرے گا اس کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسا ہو نہیں سکتا کبھی بھی. عصمت انبیاء کے حوالے سے میں نے کوئی تقریباً 3.5 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ، جسے شوق ہو تو وہ سن سکتا ہے. تو یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 سے 17. اب کراس ریفرنس نمبر 9، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 6 سے لے کر 15 تک. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس پر الذکر یعنی یاد دہانی والی کتاب نازل ہوئی ہے، انک لمجنون، بے شک تو ہمیں پاگل ہی لگتا ہے. نعوذ باللہ. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، تو ہم پر فرشتے کیوں نہیں لے آتا اگر تو واقعی سچا ہے. تو کہتا ہے فرشتے نازل ہوئے فلاں قوم ہلاک ہوگی تو لا ہمیں بھی ہلاک کر. سورۃ الانفال میں آیا، ابو جہل کی دعا نقل ہوئی ہے سورۃ الانفال میں. وہ کہتا تھا اے اللہ اگر واقعی یہ قرآن تیری طرف سے ہے اور یہ تیرا سچا نبی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر نازل فرما. پھر پتھر تو کوئی نہیں نازل ہوئے تو کہنا تک لو، اگر ہوتا تو نازل ہو جاندے. اس طرح مذاق اڑایا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا غزوہ بدر میں کہ اب یہ عذاب کی پہلی قسط وصول کرو، تم بڑے عرصے سے عذاب مانگ رہے تھے، یہ ہماری رحمت تھی، ہم نے پہلے اپنے نبی کو وہاں سے نکالنا تھا، اب تمہیں ہم عذاب دیں گے. جب تک نبی تم میں موجود تھے اس وقت تک تم پہ عذاب نہیں آ سکتا تھا. یہ اللہ کی سنت ہے کہ نبیوں کو وہاں سے نکالا جاتا ہے پہلے. تو جیسے قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ان کے محلات سے نکال کر سمندر میں غرق کیا، بالکل اس طریقے سے مشرکین عرب کو بھی اپنے گھروں سے نکال کر بدر کے میدان میں قتل کروایا صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ہاتھوں. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اور فرشتے تو نازل نہیں ہوتے مگر کسی مقصد کے تحت. وما كانوا اذا منذرین، اور جب فرشتے نازل ہوتے ہیں پھر مہلت نہیں دی جاتی. فرشتے تو پائی ہوں عذاب ہی لے کے آن کے فرشتے منگتے ہو تو عذاب مانگ رہے ہو. فرشتے آ گئے تو پھر کہ ایمان لینے کا کوئی فائدہ ہونا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہونا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی اس کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. قیامت تک کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ محفوظ ہے. اگلے نبیوں کی کتابیں محفوظ نہیں کیونکہ وہ ٹیمپر ہوتی تھی، تو نیا پیغمبر آ جاتا تھا اس تحریف کو دور کر دیتا تھا. اب پیغمبر نہیں آنا تو ختم نبوت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کتاب کو محفوظ کر دیا گیا. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصی ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے. مسئلہ نمبر 1 میرا امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اس میں نے ڈیٹیل سے اس حوالے سے گفتگو کی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک اس سے پہلے بھی کئی قوموں میں رسول گزر چکے ہیں. وَمَا تَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جو کوئی بھی وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جو کوئی بھی رسول آتا تھا
وہ نہیں آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پھر ایسے مجرموں کے دلوں میں گمراہی کو داخل کر دیتا ہے. جو جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے نا، وہ تو پہلے ہی جاگ رہا ہے، اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. ہاں جو بیچارہ سویا ہوا ہے اس کو اٹھائیں گے تو وہ جاگ جائے گا. لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، وہ ایمان نہ لائیں گے اس پر، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت گزر چکی ہے کہ ہمیشہ دو گروہ بنتے ہیں، ماننے والے اور نہ ماننے والے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، بہت بڑی بات اللہ نے کر دی ہے. اگر ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور وہ پورا دن اس پہ اترتے چڑھتے رہے، تب بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تو یہ کہیں گے کہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا، یعنی دیکھ کے بھی بات نہیں مانیں گے. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، ہم پر نظر بندی کر دی گئی ہے اور ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں، چیک کرنا ہے آپ بخاری مسلم سے ذرا کسی سو کالڈ سنی، جو اپنے آپ کو، میں تو کہتا ہوں سنی نہیں ہے، ایک بکش سنی ہے جیسے ہم اہل سنت منہج پہ کتابوں کو ماننے والے، اور ایک ٹنی ہے، ٹنی سن سنا کے سننی اور ٹنی ہوندے نے. اب ان کو بتائیں کہ بھئی بخاری اور مسلم میں تو نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. آپ دیکھ لیں، وہ دیکھیں گے بھی تو کہیں گے جی اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں. اب اس سے زیادہ کیا چاہ، اگر تو بخاری اور مسلم میں نے بھائی گھر بیٹھ کے لکھی ہو پھر تو آپ ضرور انکار کر دیں. اگر یہ ہماری اہل سنت کی متفقہ کتابیں ہیں پھر اے کوڑا تے اے میدان جناب، فیصلہ کر لینا، فیتا مار کے دیکھ لینا کدی گل صحیح ہے کدی غلط ہے. اس کے بعد اور میں کہتا ہوں ہمارا مقدمہ آپ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں، گوروں سے فیصلہ کروائیں کہ یہ ہماری بنیادی کتابیں ہیں، فیصلہ کریں کہ کس کی بات ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس کے حق میں فیصلہ ہوگا؟ ٹنیوں کے حق میں یا سنیوں کے حق میں؟ سنیوں کے حق میں. یہ تو ٹنی ہے، بس لیبل لگایا ہوا اہل سنت کا، ہے تو ٹنی ہے، سن سنا کے سنی. بیسیکلی تو اپنے بزرگوں اور بابوں کے پیچھے چل رہے ہیں، کتاب و سنت کے پیچھے نہیں. یہ تو ٹائٹل لگایا. اب آپ شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ کے اسے روح افزا بنا کے بیچتے ہیں. تو آپ تو پاکستان میں تو ویسے ہی ہر چیز ملاوٹ والی ہے. آپ کو پتا ہے ٹماٹو کیچپ بھی جو ہے وہ بک رہے ہیں اسی طریقے سے، اینٹ کوٹ کے اسے مرچ کے نام کے اوپر بیچا جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے، اس طریقے سے دین کے ساتھ بھی بگاڑ ان علماء نے کر دیا. علماء کرائم میں ان کو کہتا ہوں، علماء کرام عزت والے علماء، اور یہ علماء کرائم ہیں، مجرم علماء جو یہ اس طریقے سے امت کو گمراہ کر رہے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. کراس ریفرنس نمبر 10 سورۃ الانعام آیت نمبر 7 سے 10 تک. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ. اب اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی بات فرما رہا ہے. اگر ہم آسمان سے کوئی کتاب کاغذ میں لکھی ہوئی نازل بھی کر دیتے، وہ 9 معجزات میں یہ بھی تھا کہ آسمان سے کتاب لے کر نازل ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ہم یہ کر بھی دیتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے کہ اتو نازل ہو. یہ واقعی ہے کہ ہمیں بھی نظر آندی، ہاتھ نہ چھو بھی لیتے. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. پھر بھی جنہوں نے بات نہیں ماننی تھی انہوں نے کہنا تھا یہ تو جادو ہے. دل بےمان تے اجدا ڈر. جس طرح آج آپ کسی کو کتاب و سنت کی بات بتائیں نا اور اس کو نظر آ رہا ہو کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہو، کہنا نہیں قرآن دی ڈائریکٹ نہیں پڑھی تھا، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. یہ وہی چیز ہے کہ آپ ان کو منہ مانگی چیز بھی دکھا نہیں جادو ہے، ہر بات میں جادو ہے. آپ قرآن حدیث ڈائریکٹ دکھائیں کہ نہیں گمراہ. اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا، اس کا علاج تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کہیں گے جادو ہے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک. پھر یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہمارے سامنے نازل ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے. ولو انزلنا ملکا لقضی الامر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم فرشتہ نازل کر دیں پھر وہ عذاب ہی لے کے آئے گا. فرشتے تو پھر عذاب ہی لے کر آتے ہیں، کب سے ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. ثم لا ينظرون. پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی. اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ منہ مانگا معجزہ نہیں آ رہا، ورنہ تو تمہیں مہلت نہ ملتی. خالد ابن ولید آج پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے، وہ بھی ابو جہل کے ساتھ ہی ہوتے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ان کو اتنی مہلت ملی، بعد میں ایمان قبول کیا، سیف اللہ کا لقب بھی ملا الحمدللہ. تو یہ اللہ کی رحمت تھی کہ ڈھیل ڈھیل ڈھیل، حتیٰ کہ فتح مکہ کے اوپر بھی، وہاں بھی لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، وہاں بھی معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بڑی بات ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَا رَجُلًا.
اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کرتے ہیں ان پر پیغمبر بنا کر تو اسے بھی مرد کی حالت میں ہی بھیجتے، یعنی وہ اس کو بھی انسانی شکل میں اتارتے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر یہ وہی اسی شک و شبے میں مبتلا ہو جاتے جس میں اب ہیں. پھر شک کیا ہوتا؟ اب وہ فرشتہ آتا، ظاہر ہے اس نے کھانا پینا تو ہے نہیں تھا، چاہے انسانی شکل میں بھی آ جائے. جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے انسانی شکل میں آئے تو وہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے، ان کے لیے سامنے رکھا تو انہوں نے نہیں کھایا. تو ابراہیم علیہ السلام اب خوف زدہ ہوئے، کیونکہ اس زمانے میں بھی جو کسی کا نمک کھاتا تھا اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. ان کا یہ میرا نمک بھی نہیں کھا رہے. تو انہوں نے بتایا ہم فرشتے ہیں، فرشتے تو نہیں کھاتے، حالانکہ انسانی شکل میں آئے تب بھی نہیں کھایا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اگر ہم کسی فرشتے کو انسانی شکل میں پیغمبر بنا کے بھیج دیتے، مصیبت ہے پھر پہ جانی سی، لگتے پھر ہی وشکار رہنا سی، پھر نہ کہنا سی یہ ہمارے لیے کیسے آئیڈیل ہو سکتا ہے، تو کھاتا پیتا ہی نہیں. انہوں کے پتا کہ جدو ٹیٹ خالی ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے. سانو آدھا فاقے کدے صبر کرو، انہوں کے پتا ہے انہوں کے بھوک لگی نہیں. تو وہ پھر اتنے بہانے. تو نبی آئیڈیل جو سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے پچھلی دفعہ کہ اگر زمین پہ فرشتے بعد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر ہوتا. اب چونکہ انسان ہے تو انسانوں کی اسپیشیز سے پیغمبر آئیں گے تاکہ تمہارے لیے رول ماڈل بنے، ورنہ تو تم نے اس پہ پھر اور بہانے کرنا شروع کر دینے تھے. بہانے تو بہت زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر یہ شک میں پڑ جاتے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو انہیں اسی مذاق نے آپ پکڑا کہ جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے. پھر اس وقت ان کو موقع نہیں ملا تو ان کو بھی کہیں کہ انسان بن جاؤ، حق بات کو قبول کر لو. جب عذاب آئے گا پھر کسی کی کوئی بچت نہیں ہوگی. کراس ریفرنس نمبر 11 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 اور 111. اس میں وہ ریزن آ رہی ہے کہ لوگ حق بات قبول کرنے سے اناد جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. پھر یہ حالت ہو جاتی ہے، اللہ کی ڈیوائن مہر لگ جاتی ہے. اور معذرت کے ساتھ یہ بھی میرے نزدیک علماء کے بارے میں خصوصاً ہے کہ جن کو سب کچھ پتا ہوتا ہے اس کے باوجود حق بات کو قبول نہیں کرتے. یہ اکثر کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء کو نہیں سمجھ آتی. یہ وجہ ہے جب اللہ ہی نہ سمجھ آنے دے تو پھر کیسے سمجھ آ سکتی ہے. بلعام بن باورا جس کے بارے میں سورۃ الاعراف میں آتا ہے، یہودی عالم تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مثال کتے کی سی ہے. کتے کی مثال علماء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یہ علماء کی مثال کتے کی سی ہے جو علماء سو ہے. جیسا کہ زبان ہانپتا رہتا ہے، کوئی چیز ملے تب بھی ہانپتا ہے، نہ ملے تب بھی ہانپتا ہے، ایسا دنیا کا لالچی ہے. جیسے کتا منہ ضرور مارے گا چاہے پیٹ بھرا ہوا بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دنیا دار علماء ہیں ان کی مثال کتے کی مثال ہے. بلعام بن باورا، یہ ڈیٹیل کے ساتھ المستدرک للحاکم میں ملتا ہے اور قرآن حکیم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے سورۃ الاعراف کے اندر 175 آنورڈ آیات کے اندر. تو یہ بھائیو بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ علماء کو بات اس لیے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. پھر ان کو گمراہی جو ہے وہ ہدایت گمراہی نظر آتی ہے. سورہ الانعام آیت نمبر 110 اور 11. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں کو، ان کی عقلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں. كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح کہ جب ان کو پہلی دفعہ حق پتہ چلا تھا انہوں نے حق سے اناد کیا تھا. جس کو پہلی دفعہ پتہ چل گیا یار یہ بات صحیح ہے، پھر اس نے کہا یار چھوڑو اس پہ عمل کیا، اتنے معاشرے کی ٹکر کیسے لوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم مہر لگا دیتے ہیں. میجارٹی کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے، بسا اوقات اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دے دیتا ہے لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے ہم ان کے دلوں کو حق بات قبول کرنے سے ان کی عقلوں اور ان کے جو آنکھیں ان کو پھیر دیتے ہیں. کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسا کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے جب پہلی دفعہ ان پر حق کھلا تھا. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اسی میں سرگرداں رہیں. اور یہ حالت ہو جاتی ہے ان کی جب اللہ کسی کو گمراہ کر دے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ان پر فرشتے بھی نازل ہونا شروع ہو جائیں. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے تو مرنے کے بعد کی زندگی دیکھ لی ہے، خدا کے لیے انسان بن جاؤ، اس نبی پر ایمان لے آؤ، تب بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. مردے بھی ان سے کلام کرنا شروع کر دیں. وَحْشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہر چیز ان کی آنکھوں کے سامنے کر دی جائے جس کا وعدہ دیا جاتا ہے. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر اللہ ہی کسی کے اوپر رحم فرما دے، کوئی زبردستی کسی کو ہدایت دے دے وہ الگ بات ہے.
ادروائز ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ, اور اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں, جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں, اور ٹنی ہیں, سنی نہیں ہے, پڑھ پڑھا کے سنی نہیں ہے, بلکہ سن سنا کے جہالت کی زندگی جو انہوں نے سنا اپنے بزرگوں سے اسی کو پریکٹس کر رہے ہیں. تو یہ بھائیو تقدیر کا مسئلہ بڑا سینسیٹیو ہے. اللہ تعالیٰ کی مہر لگ جاتی ہے جب بندہ حق بات سے اناد کرتا ہے. مسئلہ تقدیر پہ میں نے 6.5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے. مسئلہ نمبر 103, 104 A, B اور C 200 کراس ریفرنس کے طور پر آیات 6.5 گھنٹے میں کور کی ہیں اہل سنت پاک.com پر. اب آخری 3 کراس ریفرنسز جو ہیں وہ ہیں قرآن حکیم کے معجزہ ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج. اسی پہ ہماری آج کی گفتگو مکمل ہوگی, پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی گفتگو کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے کہ اس کتاب جیسی کتاب کوئی نہیں بنا سکتا. سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم سن چکے پچھلی دفعہ کہ اگر سارے جن و انسان مل بھی جائیں اس کتاب جیسی کتاب نہیں لا سکتے. اب اس میں تو فائنل چیلنج آ رہا ہے, یہ کتاب تو بڑی دور کی بات ہے, اس کتاب کے اندر ایک سورت جو ہے نا ایسی سورت بھی نہیں لا سکتے. لیکن ظاہر ہے اس معجزے کو ہم اس طریقے سے آج جج نہیں کر سکتے, صرف عربی لنگوسٹک کے لوگ ہی جج کر سکتے ہیں. آج کے اعتبار سے تو ہم سائنٹیفکلی اس قرآن حکیم کو ایز اے معجزہ دیکھ سکتے ہیں, یا جو عربی زبان جاننے والے لوگ ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں اس کی لنگوسٹک کے اعتبار سے معجزہ ہونے کے. اس وقت اہل زبان اپنی زبان پر ناز کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زبان والا جو غرور ہے وہ توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کو ناز تھا, ان کا جادو والا غرور توڑوایا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر طب بڑے عروج پہ تھی, ڈاکٹری کی فیلڈ, بڑے بڑے مریضوں کو شفا کی انہوں نے جو ہے وہ دعائیاں ایجاد کر لی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا پھر اسی تے اپنے نبی نو ایسا معجزہ دے مردہ زندہ کر دے, لے کے آؤ ہاں اس طرح دی ان کو دعائی. یا مادر ذات کوڑی سورۃ المائدہ میں آتا ہے, جن کی مادر ذات کوڑی ان کو شفا دیتے تھے, اور مادر ذات جو اندھے تھے جن کی آنکھوں کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام مٹی یوں ہاتھ میں پکڑ کے ڈھیلا رکھتے تھے, ہاتھ پھیرتے تھے, آنکھیں اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. کسی اندھے کے ڈھیلے ہوں تو ہاتھ پھیرنا تو دور کی بات, آپ آپریشن بھی کر دیں جس کی بینائی پیچھے ختم ہو تو نہیں آ سکتی. تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اس وقت شاعری عروج پہ تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام پھر دیا کہ شاعروں نے اپنے کلام پھاڑ دیے, انہوں نے کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. لیکن آج ہم سائنٹیفک فیکٹس کے اعتبار سے اس کے کلام اللہ ہونے کو جج کر سکتے ہیں, اور اس حوالے سے میں کچھ گفتگو انشاءاللہ اینڈ پہ کر بھی دوں گا. سورہ البقرہ آیت نمبر 23 اور 24, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور اگر تمہیں شک ہو اس کتاب پر جو ہم اپنے بندے پر نازل فرما چکے ہیں, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تم بھی اس کی کسی ایک سورت کی مثل ہی کوئی سورت بنا لاؤ. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, یہ بھی تو ایک سورت ہے, اس کے برابر کی کوئی سورت بنا کر لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور اپنے سارے حمایتی اکٹھے کر لو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی ہستیاں ہیں. ان کنتم صادقین, اگر تم واقعی سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اور اگر تم یہ نہ کر سکے, اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہ بنا سکے, وَلَن تَفْعَلُوا, اور ہرگز تم کر بھی نہیں سکو گے ایسا. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. پتھر وہ ہوں گے جن کے بت بنائے گئے, یعنی پتھروں کو تو ظاہر ہے عذاب نہیں ہو رہا ہوگا, صرف کافروں کی حسرت میں اضافے کے لیے سورۃ الانبیاء میں آتا ہے کہ ان کے جن بتوں کو پوجا کرتے تھے ان بتوں کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. پتھروں کو تو نہیں آگ کا عذاب ہو رہا ہوگا, صرف ان کی حسرت کے لیے. اچھا ان کو پوجتے تھے بھی ساڈے نال ہی نے تھے, انشاءاللہ بڑے بڑے بزرگ بھی انہاں دے علماء بھی نال ہی ہون گے. پھر کہیں گے صاحب تسی بھی تھے, انہوں نے کہنا اتنے ہی ہونا سی ساڈی وجہ, تسی جے پہنچے ہوتے اسی تو تواڈے تو پہلے پہنچے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے, اعدت للکافرین, اور یہ تیار کر کے رکھی اللہ نے, بڑی اس کی تیاری کی ہوئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے. تو یہ کانفیڈنس لیول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب لے آؤ اس طرح کی کو بنا کے. اور واقعی قرآن کے اندر جو کانفیڈنس ہے نا, سٹارٹ ہی آپ دیکھ لیں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ ایک امریکن یوتھ منسٹر مسلمان ہوئے ہیں, جوشوا ان کا نام ہے, انگلش میں جوشوا کہتے ہیں, عربی لنگوسٹک میں, اردو میں یوشے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول تھے اور پیغمبر بھی تھے, یوشے ابن نون.
تو انہی کے نام پہ جوشوا، وہ 90s میں ایمان لے کر آئے. تو ان کی ویڈیو ایک رکھی ہوئی ہے انگلش میں، آپ یوٹیوب پہ جائیں، ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام. مجھے بائبل نے کس طرح مجبور کیا کہ میں اسلام قبول کروں. میں نے مسئلہ نمبر 90 میں بھی اس کا حوالہ دیا تھا. تو ان کی پوری ویڈیو رکھی ہوئی ہے تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کی. تو وہ کہتے ہیں قرآن حکیم جب میں نے پڑھنا شروع کیا، اس کا جو کانفیڈنس ہے نا کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ نہیں تو یہ ہو جائے گا، اور کوئی ہے اس طرح کی کتاب لے کے، اس کا جو اعتماد اور اس کے اندر جو کانفیڈنس ہے، اس نے مجھے مجبور کیا کہ اس کتاب کو میں یہ مانوں کہ یہ اس کا جو سورس ہے وہ ڈیوائن ہے، یہ گاڈ کی طرف سے ہے. الحمدللہ. باقی مسئلہ نمبر 85 آپ دیکھ لیں، قرآن اور قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات. کراس ریفرنس نمبر سیکنڈ لاسٹ 13، سورہ یونس آیت نمبر 36 سے 39. وما يتبع اکثرهم الا ظنا، اور اکثریت تو صرف اپنے گمان کی پیروی کرتی ہے، وہی ٹنی سن سنا کے سننی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. ایک بندہ کہتا ہے جی میرا خیال، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرے خیال میں تو ایسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ خیال اپنے پاس رکھو، علم کے مقابلے میں خیالات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اپنے جذبات کو اپنے تک رکھو، علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ کو علم ہے جو کچھ وہ اعمال کر رہے ہیں. وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کو کوئی اپنے جی سے گھڑ لے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ایسی ہو کہ اس طرح کی کوئی کتاب بنا لے. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، بلکہ یہ کتاب تو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور یہ تفصیل ہے شریعت کے معاملات کی ان کتابوں کی، اور اس کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہوا ہے. دیکھیں یہ بھی اس کی خوبی ہے، قرآن حکیم اگلی الہامی کتابوں کی تفسیر بن کے آئی ہے. کیوں؟ اگلی کتابوں میں اس کتاب کی پریڈکشن تھی، اس لحاظ سے اس نے اس کی تصدیق کر دی کہ اگلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھی. اور یہ کتاب ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے تھی، چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو تورات، یا نیو ٹیسٹمنٹ انجیل ہو، یا اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ، یہ سب کا سورس جو ہے وہ ایک خدا کی طرف سے ہے. ام یقولون افتراہ، یہ کہتے ہیں یہ نبی نے خود سے گھڑ لیا ہے اس کتاب کو. قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چیلنج دو کہ ایک سورت ہی ایسی بنا کے تم بھی بتا دو. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم تمام ہستیوں کو جمع کر لو جتنا بھی تم سے طاقت بن پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے انکار کیا اس کتاب کا جس کا احاطہ یہ علم کے ذریعے نہ کر سکے. وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور اس کی تعویل، اس کی آؤٹ پٹ، اس کی دھمکیوں کی آؤٹ پٹ چونکہ سامنے نہ آئی، اس لیے انہوں نے اس کتاب کا انکار کر دیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ بڑی مشکل آیت ہے، اس کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ قرآن حکیم میں دھمکیاں ہیں کہ اگلی قوموں پر عذاب آیا جب انہوں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا، تو ظاہر ہے کہ اب 13 سالہ مکی دور میں 13 سال تک 2/3 قرآن نازل ہو چکا، اور اس میں دھمکیاں ہیں کہ قوم عاد ہلاک ہوئی، قوم سمود ہلاک ہوئی. تو کافر آپس میں باتیں کرتے تھے کہ یار 13 سال ہو گئے، کان پک گئے اس کی دھمکیاں سن سن کے، اگر کوئی چیز ہوتی تو آگے ہوتی ہم پہ بھی. بات جینون ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے اس وجہ سے کہ ہم نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اور اس کی تعویل ابھی ظاہر نہیں ہوئی، جو ابھی جا کے غزوہ بدر میں، پھر غزوہ احد کے اندر، پھر غزوہ خندق میں ظاہر ہونی ہے. ابھی تو یہ پریڈکشنز آنی ہے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے. الہدا کی جو پریڈکشنز ہیں کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب ہوگا، ابھی ان کو نظر نہیں آیا. اب ان کو کیا پتا تھا آندہ 15 سال کے اندر پوری دنیا نے گھٹنے ٹیک دینے ہیں مسلمانوں کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے ابھی اس کی تعویل دیکھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا ہے. آپ سلام کریں سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام پر، اللہ کی سلامتی ہو. انہوں نے اس وقت تصدیق کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے فقر والی صورتحال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کیسر و کسرا کی دولت اللہ تعالیٰ نے مجھے خزانے جو ہے زمین کے عطا فرما دیے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اس ٹائم کس نے سوچا ہوگا کہ یار یہ اتنی بڑی پریڈکشن چند سالوں میں پوری ہو جائے گی. آج تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں
کہ ہاں جی مسلمانوں نے یہ کیا. جب مسلمان جو ہیں وہ بالکل کسپرسی کی زندگی گزار رہے تھے اور اس وقت نبی کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو جائے گا اور ان قریب ہو جائے گا, تو ان کا ایمان غیب پر تھا. اس معاملے میں ہمارا ایمان غیب پر نہیں تھا, ہمیں تو پہلے دن سے یہ بات پتہ ہے کہ یہ ہو گیا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی کوئی صورت ان کو بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو. اور انہوں نے انکار اس لیے کیا کہ اس کی تعویل ابھی ظاہر نہیں ہوئی, یہ انکار کر دیا انہوں نے. کذالک کذب الذین من قبلہم, اسی طریقے سے اگلوں نے بھی انکار کیا تھا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین, تو دیکھو ظالموں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے حق بات سے اناد کیا. اگلی قومیں بھی ہلاک ہوئی تھی, ان کے ساتھ بھی آئے گا, صبر کرو. کراس ریفرنس نمبر 14 آخری آج کی سورہ حامیم السجدہ, جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں, آیت نمبر 52 تا 54. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ اگر یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, فرض کر لو, چلو تم نہیں مانتے, چلو فرض کرنے میں کیا حرج ہے, فار دا سیک آف آرگومنٹ, اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے, ثم کفرتم, اور تم نے اس کا انکار کر دیا, من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید, تو کون ہے جو کہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا, دور کی گمراہی میں وہ چلا گیا اپنی سرکشی اور ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے. وہ تو نقصان تو اس کا اپنا ہوگا, ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہونا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب کا تو کوئی نقصان نہیں ہونا. اگر یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تم ایمان نہیں لائے تو تم اصل میں گمراہی میں ہوگے. اس کو یعنی جیسے ہم ایتھیسٹ کو بھی کہتے ہیں, سپوز فار دا سیک آف آرگومنٹ, کہ آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے, لیکن اگر آخرت کی زندگی ہوئی اور اللہ نے مرنے کے بعد زندہ کر لیا, پھر کیا کرو گے؟ ہم تو ون ون سچویشن میں ہیں, نہ ہوا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس شریعت کی برکت سے ہم کتنی سکون کی زندگی گزارے, لیکن ہمیں تو یقین ہے کہ ایسا ہونے والا ہے. یہی دلیل سیدنا علی نے بھی ایک منکرین خدا میں سے ایک شخص کو دی تھی کہ ہم تو ون ون سچویشن میں ہیں, تم انکار کر کے پھنس جاؤ گے, اگر آخرت ہوئی تو پھر تم دنیا میں تو واپس نہیں آ سکتے. تو یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے اگر یہ اللہ کی طرف سے اور تم نے انکار کیا تو بیڑا تو تمہارا غرق ہو جانا, ہمارا تو کچھ نہیں جانا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق, اللہ تعالیٰ ہمارے ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے زمین و آسمان میں, وفی انفسہم, اور ان کی اپنی جانوں میں, حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن حق ہے. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل, سورہ بنی اسرائیل میں ہی آئے گا آگے چل کے. یہ کتاب پرپس فل ہے, حق کے ساتھ نازل ہوئی اور ہم نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اتری. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, ان قریب زمین و آسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں ہم انہیں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے, یہ مان لیں گے کہ قرآن حق ہے. اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن اب ہے. زمین و آسمان میں بگ بینگ اللہ نے دکھا دی, اپنی جانوں میں سٹرکچر آف ڈی این اے اور جینز کی سٹرکچر دکھا دی, جس کی وجہ سے یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ نہیں, انسان کو کسی نے ڈیزائن کیا ہے. پہلے لوگ سمجھتے تھے کیچڑ میں سے خود بخود مینڈک نکل آتا ہے, اس وقت تو لوگوں کو خلیے کی بھی نہیں پتا تھا ساخت کیا ہے. آج جب لوگ اس کے اندر آئے ہیں تو ان کا وہ ان امیجنیبل ڈیٹا ہے. اب اس پہ بھی 2 گھنٹے اور چاہیے, بل میں اس میں اپنے لیکچرز بتا دیتا ہوں, جسے شوق ہو وہ سنیں. میرے 5 لیکچرز بڑے اہم ہیں اس حوالے سے اہل سنت پاک.com پر. مسئلہ نمبر 59 ہے, مسئلہ نمبر 60 ہے, مسئلہ نمبر 64 ہے, مسئلہ نمبر 83B اور مسئلہ نمبر 128, جس میں میں نے جدید سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں خدا کا تعارف, گاڈ کا تعارف اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان اور اس قرآن کا حق ہونا الحمدللہ اس حوالے سے بیان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان قریب ہم دکھائیں گے, یہ چیخ اٹھیں گے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید, کیا ان کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے کہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے. یعنی یہ کائنات بغیر کسی کے چلائے چل نہیں سکتی. چلو بن گئی اگر حادثے سے, تو حادثے کے ساتھ بنی ہوئی کوئی چیز تو نہیں چل سکتی ہے جب تک کہ اسے کوئی چلانے والا نہ ہو پوری ہارمونی کے ساتھ. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم, بے شک یہ لوگ اصل میں اپنے رب سے ملاقات کے معاملے میں شک میں پڑ گئے ہیں. الا انہ بکل شیء محیط, اور آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. اصل میں مسئلہ یہ کہ ملاقات سے شک میں پڑ گئے. کیوں؟ اگر ملاقات مان لی جائے پھر اپنی مرضی کی زندگی نہیں انسان گزار سکتا. میری زندگی اور میری زندگی کی خواہشات کے درمیان سب سے بڑی ہرڈل گاڈ ہے.
ہر شخص کا دل کرتا ہے وہ راتوں رات حرام کما کر امیر ہو جائے. اس کے درمیان رکاوٹ کیا ہے؟ خدا. تو یہ اللہ سے ملاقات کو انسان جھٹلانا انسان کی مجبوری بن جاتا ہے. کبوتر آنکھیں بند کرے گا تو بلی کو غائب کرے گا نا، ورنہ بلی تو غائب نہیں کر سکتا، اس میں طاقت ہے کہ بلی کو غائب کر دے. تو کہتا ہے چلو اسے نہیں غائب کر سکتا، اپنی تو آنکھیں بند کر لوں. تو کیا اس کی وجہ سے بلی غائب ہو جائے گی؟ اس کی گیچی آگے مروڑ دے گی، وہ گردن مروڑ دے گی. تو انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ یار چھوڑو یار، خدا کے کانسیپٹ کو ڈینائی کر دو تاکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارو. اے جام مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصل میں مسئلہ ہے یہ کہ ملاقات کا انکار یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. بھائیو اینڈ پہ میں آپ کو 2 ویڈیوز بتاتا ہوں، یہ آپ ضرور سنیں. قرآن حکیم کے سائنٹیفک فیکٹ کے اعتبار سے معجزہ، کیونکہ آج سائنس اپنے عروج پہ ہے اور قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. میں نے بھی اپنے لیکچرز کے حوالے دیے ہیں، بل اس حوالے سے 2 ڈاکومنٹریز جو ہیں، ایک لیکچر اور ایک ڈاکومنٹری بڑی اہم ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک لیکچر ہے از قرآن گاڈز ورڈ، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے، سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں، اور اس میں کوسچن آنسر سیشن بڑا امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا ہارون یحییٰ کی ایک ویڈیو ہے میریکلز آف قرآن، قرآن کے میریکلز. اس میں انہوں نے 20ویں صدی میں جتنی ایجادات ہوئی ہیں، خصوصاً ڈسکوریز اور جو دریافتیں ہوئی ہیں اور قرآن حکیم میں وہ موجود ہیں، جو آج سے 100 سال پہلے کسی انسان کو یہ باتیں نہیں پتا تھیں، اب قرآن حکیم میں ان کافروں نے، اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کافروں نے کی ہیں تسی کے کیتا ہے، میں کہنا شکر ہے انہوں نے کی ہیں، ساڑھے کی تھی شک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے بے ایمان لوگ ہیں، ویسے انہوں نے بھی شک کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے یہ چیز کروائی ہے، اور یہ آج سائنٹیفک فیکٹس ہیں جن کی وجہ سے غیر مسلم اسلام کی طرف آ رہے ہیں. کہ یہ کتاب 1400 سال پرانی ایک ایسے شخص نے اس امت کو دی ہے جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، اور اس میں 20ویں صدی میں جو فیکٹس الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے ایمبریولوجی کی فیلڈ کے اندر، ٹھیک ہے، باٹنی کی فیلڈ کے اندر، اسی طریقے سے اسٹرانومی کی فیلڈ کے اندر فیکٹس آئے ہیں، وہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں. تو سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے، یعنی یہ گاڈ کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے ہے، اسی بھگوان اور سپریم بینگ اور سپر نیچرل ایجنسی اور سپریم اتھارٹی اللہ کی طرف سے ہے یہ کتاب الحمدللہ. تو یہ ویڈیو ہارون یحییٰ کی ڈاکومنٹری جو ہے میریکلز آف قرآن، یہ بڑی اہم ہے. باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصی معجزات کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور کرامات کا صحیح کانسیپٹ کیا ہے، اور تخت بلقیس والا واقعہ، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور اسی طریقے سے اصحاب کہف کا واقعہ جو کرامات کے سے ریلیٹڈ ہے، اور اس سے بزرگ بابوں نے بڑے عجیب و غریب رزلٹ نکالے ہیں، اس کی صحیح انٹرپریٹیشن کیا ہے وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا. اور صحیح سند کے ساتھ احادیث سے میں کرامات بھی بتاؤں گا کہ کرامت کا کانسیپٹ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی غیر نبی کی بھی کوئی دعا قبول فرما سکتا ہے، کوئی کر کے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں اس طریقے سے دکھا سکتا. یہ معاملہ صرف پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ بھی انہی کیسز میں جو اللہ تعالیٰ مخصوص فرماتا ہے. انشاءاللہ یہ اگلی دفعہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.